اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ تقدیر، سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے یا انسان کو بھی نیک اعمال کا اختیار ہے؟ سوال، تقدیر کے بارے میں فرمائے کہ کیا سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے یا نیک کام کرنے کے لیے آدمی کو بھی کچھ اختیار ہے؟ اور آدمی کا اختیار کہاں تک ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور میں نے قرآن پاک کی یہ آیت ایف اے کی تفسیر القرآن مصنفہ غلام احمد فریدی صفحہ نمبر 309 میں پڑھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ جس کو چاہے مٹا دے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھے، اور اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 39۔ آپ مجھے قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خیالات اور اپنی رائے سے مفصل طور پر آگاہ فرما دے تاکہ میری پریشانی دور ہو سکے۔ جواب، ہر چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے اور تمام اختیاری امور میں آدمی کو اختیار بھی ہے۔ اختیار تقدیر کے مقابل نہیں بلکہ اس کے ماتحت ہے، یعنی تقدیر میں یوں لکھا ہے کہ آدمی اپنے قصد و ارادے اور اختیار سے فلاں فلاں وقت فلاں فلاں کام کرے گا۔ جنت و دوزخ کا فیصلہ واقع ہو چکا ہے، مگر اس کا ظاہری سبب افعال اختیاریہ ہی کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ جو فرمایا اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اس سے مراد تقدیری معلق ہے کہ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن اصل کتاب میں تقدیر مبرم لکھی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ تقدیر معلق ہوئی۔ تقدیر مبرم یہ ہے کہ فلاں بیمار فلاں دوا و علاج کرے گا تو بچ جائے گا، نہیں کرے گا تو مر جائے گا، لیکن وہ کرے گا یا نہیں یہ بات اصل کتاب میں لکھی ہے، اور یہ تقدیر مبرم ہے۔ ہمارے اکابر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر حضرات کا یہی عقیدہ ہے جو میں نے لکھا، اور یہی قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ جب ڈاکو بننا، ڈاکٹر بننا، چور بننا مقدر ہے تو آدمی کا کیا قصور ہے؟ سوال، ایک مریض اگر بیمار ہے اور اس کی موت لکھی ہوتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کی دعا کرتے ہیں تو وہ کس طرح قبول ہوگی؟ کیونکہ اس کی موت تو اس کے وقت پر آنی ہے، تو دعا سے کیا اس کی موت میں دیر ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے، تو پھر انسان خطاوار کس طرح ہوا؟ کیونکہ اس نے تو وہی کیا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور جو اللہ کو منظور تھا۔ یا انسان کا ذہن آزاد ہے، یا اگر ایک انسان دوسرے انسان کو گولی مار دیتا ہے تو وہ کس طرح قصوروار ہے؟ کیونکہ مقتول کی تو موت اسی طرح لکھی تھی اور اس کے ہاتھوں قتل ہونا لکھا تھا، تو کیا قاتل کا دماغ اللہ نے آزاد کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کر سکتا تو وہ کس طرح خطا کار ہے؟ اسی طرح ایک عیسائی امریکہ میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے سامنے چاروں طرف عیسائی ماحول ہوتا ہے، تو وہ کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ جبکہ سامنے حق کی کوئی راہ ہی نہیں، تو وہ کس طرح گناہگار ہوگا؟ اسی طرح کسی آدمی کے اوپر مشکل لکھی ہوئی ہے تو وہ دعا سے کس طرح ٹل سکتی ہے؟ یا کہ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے اور مقدر کا لکھا ٹل سکتا ہے؟ اسی طرح کہتے ہیں کہ انسان اپنی برائی کا خود ذمہ دار ہے، تو وہ کس طرح ذمہ دار ہے؟ کیونکہ اس نے وہی کیا جو اس کے مقدر میں لکھا تھا۔ اس طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا، کوئی چور، کوئی دہشت گرد، تو اس کا تو کوئی قصور نہیں، کیونکہ یہی کچھ بننا اس کے مقدر میں لکھا تھا۔ جواب، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ آپ نے جو سوال لکھے ہیں ان کے بارے میں مختصراً لکھتا ہوں۔ نمبر 1، مریض کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور دوا بھی۔ دوا اور علاج معالجے کے بارے میں کبھی کسی کے ذہن میں تقدیر کا مسئلہ نہیں آتا۔ یہ کیوں؟ بیمار شفایاب ہو جائے گا یا نہیں، اس کے بارے میں تقدیر الہی کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں، اس لیے ہم دوا بھی کرتے ہیں اور دعا بھی۔ تقدیر میں صحت ہوگی تو دوا اور دعا مؤثر ہوگی، ورنہ نہیں۔ نمبر 2، بلا شبہ ہر چیز تقدیر الہی کے مطابق ہوتی ہے، لیکن جو کام ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کرتے ہیں ان میں انسان کو مجبوری محض نہیں سمجھتے۔ چنانچہ اگر کوئی طالب علم خوب محنت کر کے اچھے نمبروں میں کامیاب ہو، ہم اسے انعام اور شاباش دیتے ہیں، اور بد محنت طالب علم فیل ہو جائے تو اسے ملامت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا محنت کرنا اور اس کا بد محنتی سے کام لینا دونوں اختیاری ہے، حالانکہ پاس اور فیل ہونا بھی تقدیر کے ماتحت تھا۔
نمبر 3، ایک انسان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے یا ہم قاتل کو عدالت میں گھسیٹتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک شخص آپ کو گالی دیتا ہے، آپ اس کو کبھی تقدیر کے حوالے سے معذور نہیں جانتے کیونکہ یہ اس کا اختیاری فعل ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے وہ صحیح اور غلط میں امتیاز کرتا ہے، اس لیے جو عاقل و بالغ ہونے کے باوجود غلط دین اختیار کیے ہوئے آپ اس کو معذور قرار نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا فرض تھا کہ وہ عقل کی روشنی میں صحیح اور غلط مذہب میں فرق کرتا۔ اپنے غلط ماحول کے باوجود آدمی عقل سے کام لے تو دین حق کو تلاش کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سب کے سامنے ہے۔ نمبر 5، جو مقدر ہے وہ تو ہو کر رہے گا، مگر ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے لیے کیا مقدر ہے، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ تم ظاہر حال کے مطابق جائز اسباب اختیار کرو۔ دعا بھی من جملہ اسباب کے ایک سبب ہے۔ نمبر 6، کوئی ڈاکٹر بنے یا ڈاکو، سب کچھ تقدیر کے مطابق ہے، لیکن ڈاکٹر اور ڈاکو دونوں اپنے اختیار سے بنتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اسی اختیار پر وہ ثواب یا عذاب کا مستحق ہے۔ گو ساری چیزیں تقدیر کے ماتحت ہے، مگر تقدیر کا ہمیں علم نہیں، اس سے زیادہ اس مسئلے میں کود کرید کرنا جائز بھی نہیں اور مفید بھی نہیں۔ برا کام کر کے مقدر کو ذمہ دار ٹھہرانا صحیح نہیں۔ سوال، ایک آدمی جب برا کام کرتا ہے اس سے اگر پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ یہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا تو پھر اس کا کیا قصور؟ جواب، بندے کا قصور تو ظاہر ہے کہ اس نے برا کام اپنے اختیار سے کیا تھا اور مقدر میں بھی یہی لکھا تھا کہ وہ اپنے اختیار سے برا کام کر کے قصوروار ہوگا اور سزا کا مستحق ہوگا۔ تنبیہ، برا کام کر کے مقدر کا حوالہ دینا خلاف ادب ہے۔ آدمی کو اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ گناہ کی سزا کیوں دی جاتی ہے جبکہ یہ اس کے مقدر میں لکھا تھا؟ سوال، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کرے گا اور یہ ثواب کا کام، جب گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ جواب، انسان کو نیک اور بد عمل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے اس لیے سزا دی جائے گی۔ خیر اور شر سب خدا کے مخلوق ہے، لیکن شیطان شر کا سبب و ذریعہ ہے۔ سوال، اخبار جنگ کے ایک مضمون بعنوان ایمان کی بنیادیں میں صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ آنے والے شخص نے جو در حقیقت جبرائیل علیہ السلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بتائے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو، حق مانو، اور اس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے شر ہو۔ صحیح مسلم۔ ہم اب تک یہ سنتے آئے تھے کہ خیر خدا کی طرف سے اور شر شیطان کی طرف سے ہے۔ اب مذکورہ بالا حدیث پڑھ کر ایمان ڈوا ڈول ہو رہا ہے اور نہ جانے مجھ جیسے کتنے کمزور ایمان والے بھی شش و پنج میں پڑ گئے ہوں گے، کیونکہ جب شر بھی خدا کی طرف سے ہے تو پھر انسان مجرم کیوں؟ جواب، ہر چیز کی تخلیق خدا تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے، خواہ خیر ہو یا شر۔ شیطان شر کا خالق نہیں بلکہ ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے اگر شر کی نسبت شیطان کی طرف سبب کی حیثیت سے کی جائے تو غلط نہیں، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ خیر کا خالق ہے اسی طرح شیطان کو شر کا خالق سمجھا جائے تو یہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک ہر چیز کا ایک ہی خالق ہے۔ جب ہر کام کے خالق اللہ تعالیٰ ہے تو پھر شیطان کا کیا دخل ہے؟ سوال، جب بھی انسان کوئی برا کرتا ہے یا اللہ کے احکام کی تحقیر و عدولی کرتا ہے تو ابلیس کو کوستے ہیں۔ ہمارے مقدس کتاب قرآن شریف میں بھی ابلیس کو کھلا دشمن قرار دیا گیا ہے، بلکہ حدیث کی روح سے اس کو انسان کا بیڑیا کہا گیا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے اسے اللہ کی توفیق قرار دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے متعلق متفکر ہوئے تو یہ کہا کہ کان میں ہی کلمہ پڑھ لیا جائے، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس پر وحی نازل ہوئی کہ اور جس کو چاہے اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ قرآن شریف میں اور بھی کئی بار نظر سے گزرا
کہ جس کو چاہتے ہیں وہ ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں یہ فرمائیے کہ انسان کو گمراہ اللہ کرتے ہیں تو شیطان کو کیوں کھلا دشمن قرار دیا گیا اور اسے کیوں کوستے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت خالق کی حیثیت سے ہے اور شیطان اس کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ ہر چیز خدا کے حکم سے ہوتی ہے۔ سوال: میری ایک عزیزہ ہر بات میں خواہ اچھی ہو یا بری خدا کے حکم سے کہنے کی عادی ہے، یعنی اگر کوئی خوشی ملی تو بھی، اور اگر لڑکا آوارہ نکل گیا یا اسی قسم کی کوئی اور بات ہوئی تب بھی وہ یہی کہتی ہے۔ بتائیے کیا ان کا اس طرح کہنا درست ہے؟ جواب: تو کیا کوئی چیز خدا کے حکم کے بغیر بھی ہوتی ہے؟ نہیں، ہر چیز خدا کے حکم سے ہوتی ہے، مگر خیر کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے اور شر اور برائی میں یہ نہیں ہوتا۔